مکہ اور مدینہ کے درمیان مقام بدر میں جنگ، اس لڑائی میں تعداد اور اسلحہ کے لحاظ سے مسلمان بہت ہی کم تر اور پست حالی میں تھے۔ مسلمانوں میں بوڑھے، جوان اور بچے اور انصار و مہاجرین کل مل کر 313 مجاہدین اسلام علم نبوی کے زیر سایہ کفار کے ایک عظیم لشکر سے نبردار آزما تھے۔ سامان جنگ کی قلت کا یہ عالم تھا کہ پوری اسلامی فوج میں 6 زر رہیں اور 8 تلواریں تھیں، اور کفار کا لشکر تقریباً 1000 نہایت ہی جنگجو اور بہادروں پر مشتمل تھا، اور ان بہادروں کے ساتھ 100 بہترین گھوڑے، 700 اونٹ اور قسم قسم کے مہلک ہتھیار تھے۔ اس جنگ میں مسلمانوں کی گھبراہٹ اور بے چینی ایک قدرتی بات تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات بھر جاگ کر خدا عز و جل سے لو لگائے مصروف دعا تھے کہ الہی، اگر یہ چند نفوس ہلاک ہو گئے تو پھر قیامت تک روئے زمین پر تیری عبادت کرنے والے نہ رہیں گے۔ دعا مانگتے ہوئے آپ کی چادر مبارک دوش انور سے زمین پر گر پڑی اور آپ پر رکت طاری ہو گئی، یہاں تک کہ آنسو جاری ہو گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے یار غار تھے۔ آپ کو اس طرح بے قرار دیکھ کر ان کے دل کا سکون و قرار جاتا رہا۔ انہوں نے چادر مبارک کو اٹھا کر آپ کے مقدس کندھے پر ڈال دیا اور آپ کا دست مبارک تھام کر بھرائی ہوئی آواز میں بڑے ادب کے ساتھ عرض کیا کہ حضور، اب بس کیجیے، اللہ تعالیٰ ضرور اپنا وعدہ پورا فرمائے گا۔ اپنے یار غار صدیق جاں نثار رضی اللہ تعالی عنہ کی گزارش مان کر آپ نے دعا ختم کر دی اور نہایت ہی اطمینان کے ساتھ پیغمبر لہجے میں یہ فرمایا۔ صبح کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے آیات جہاد کی تلاوت فرما کر ایسا ولولہ انگیز و عزم فرمایا کہ مجاہدین کی رگوں میں خون کا قطرہ قطرہ جوش و خروش کا سمندر بن کر طوفانی موجیں مارنے لگا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بشارت دی کہ اگر صبر کے ساتھ تم مجاہدین میدان جنگ میں ڈٹے رہے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کے لیے آسمان سے فرشتوں کی فوج بھیج دے گا۔ چنانچہ 5000 فرشتوں کی فوج میدان جنگ میں اتر پڑی، اور دم زن میں میدان جنگ کا نقشہ ہی بدل گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مہاجرین کا جھنڈا لہرا رہے تھے، اور حضرت سعید بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ انصار کے علمبردار تھے۔ کفار کے 70 آدمی قتل ہو گئے اور 70 گرفتار ہوئے، باقی اپنا سارا سامان چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ کفار کے مقتولین میں قریش کے بڑے بڑے نامور سردار جو بہادری اور سپہ گری میں یکتائے روزگار تھے، ایک ایک کر کے سب موت کے گھاٹ اتار دیے گئے، یہاں تک کہ کفار قریش کی لشکری طاقت ہی فنا ہو گئی۔ مسلمانوں میں کل 14 خوش نصیبوں کو شہادت کا شرف ملا، جن میں 6 مہاجر اور 8 انصار تھے، اور مسلمانوں کو بے شمار مال غنیمت ملا جو کفار چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ اور بے شک اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی جب تم بالکل بے سر و سامان تھے، تو اللہ سے ڈرو کہ کہیں تم شکر گزار ہو جب اے محبوب تم مسلمانوں سے فرماتے تھے، کیا تمہیں یہ کافی نہیں کہ تمہارا رب تمہاری مدد کرے 3000 فرشتے اتار کر؟ ہاں کیوں نہیں، اگر تم صبر و تقویٰ کرو اور کافر اسی دم تم پر آ پڑیں تو تمہارا رب تمہاری مدد کو 5000 فرشتے نشان والے بھیجے گا، اور یہ فتح اللہ نے نہ کی مگر تمہاری خوشی کے لیے، اور اس لیے کہ اس سے تمہارے دلوں کو چین ملے، اور مدد نہیں مگر اللہ غالب حکمت والے کے پاس سے۔ جنگ بدر میں مسلمانوں کی تعداد اور سامان جنگ کی قلت کے باوجود فتح مبین نے مسلمانوں کے قدموں کا بوسہ لیا۔ اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ فتح کثرت تعداد اور سامان جنگ کی فراوانی پر موقوف نہیں
बल्कि फ़तह का दारोमदार नुसरत खुदावंदी पर है कि वो जब चाहता है तो फरिश्तों की फ़ौज आसमान से मैदान जंग में उतार कर मुसलमानों की इमदाद व नुसरत फरमा देता है। और मुसलमान किल्लत तादाद और सामान जंग न होने के बावजूद फ़तहमंद होकर कुफ़ार के लश्करों को तहस नहस करके पनाह के घाट उतार देता है। मगर अल्लाह ताला ने उसके लिए दो शर्तें रखी हैं, एक सब्र और दूसरा तकवा। अगर मुसलमान सब्र और तकवा के दामन को थामे हुए खुदा की मदद पर भरोसा करके जंग में अड़ जाए तो इंशाअल्लाह ताला हमेशा हर महाज पर फतह मुबीन मुसलमानों के कदम चूमेगी और कुफार शिकस्त खाकर राह फरार अख्तियार करेंगे या मुसलमानों की मार से पनाह होकर फिन्नार हो जाएंगे। बस ज़रूरत है कि मुसलमान सब्र और तकवा के हथियारों से लैस होकर खुदा की मदद का भरोसा करके कुफार के हमलों का मुकाबला करने के लिए मैदान जंग में इस्तकामत का पहाड़ बनकर खड़े रहें और हरगिज हरगिज तादाद की कमी और सामान जंग की किल्लत व कसरत की परवाह न करें, क्योंकि फरमान खुदावंदी है कि सच कहा है कहने वाले ने, काफिर हो तो तलवार पे करता है भरोसा, मोमिन हो तो बेतीर भी लड़ता है